سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔ سید الشہداء نواسہ محمد مصطفیٰ شان سواری کربلا حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات مبارک کا ذکر ہو رہا ہے۔ اسی مناسبت سے آج بھی چند گزارشات پیش کرنا چاہوں گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدوس مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مل کے ایک دفعہ کہہ دیجیے کہ شام شام تھوڑا سا ہو شام بادشاہ دین دین بنا تھوڑی سی اور محبت دکھائیں شام بادشاہ دین دین بنا سردار ندار دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ حقا کے بنا الہ الہ پھر کہیں شام بادشاہ دین دین بنا یوں سمجھے کہ جس شخص نے محبت کے ساتھ حسین کا نام لے لیا، جس شخص نے محبت کے ساتھ حسین کا نام لے لیا تو سمجھیں کہ اس نے پورے دین کا نام لے لیا اور پورے دین کو اپنے وجود میں انگ انگ میں قلب و روح میں اتار دیا۔ تو کہیں شاہ بادشاہ دین دین بنا حضور کی حدیث ہے، میں اکثر پڑھتا ہوں، حضور نے فرمایا کہ اس شخص کے ساتھ اللہ پاک بھلائی کا ارادہ فرمانا چاہیے، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرمانا چاہے تو یفقہہ فی الدین، اس شخص کو اللہ دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے، دین کی گہری سمجھ۔ عربی زبان میں ایک لفظ سے استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے فہم، جس سے مفہوم بنتا ہے۔ تو فہم کا معنی ہے مطلق عام سمجھنے، سرسری طور پہ کسی چیز کو جان لینا، سمجھ لینا، اس کے لیے عربی زبان میں آتا ہے فہم۔ مجھے اس چیز کا فہم ہے، سمجھ ہے۔ اور ایک لفظ ہے فقہ۔ فقہ کا معنی ہوتا ہے کسی کی گہرائی میں اتر کر اس کی حقیقت کو سمجھنا، اس کے جوہر تک پہنچ جانا، اس چیز کا نام فقہ ہے۔ تو فہم میں اور فقہ میں فرق ہے۔ یہاں پہ حضور نے
لفظ فکر استعمال کیا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ پاک بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اسے گہرائی میں اتر کر دین کے جوہر تک پہنچنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ انسان کی جو پہچان ہے تمام مخلوقات میں وہ عقل ہے۔ کیا ہے؟ تو اصل مالدار وہی ہے کہ جس کی سمجھ زیادہ ہے، جس کا فہم، جس کا شعور، جس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں زیادہ ہیں۔ اصل مالدار اور سوچنے اور سمجھنے کے لیے سب سے بہترین چیز دین ہے۔ کیا ہے؟ اللہ نے سارے علوم کو دین کی تعلیمات میں سمو دیا ہے۔ تو جو شخص کی دین پہ غور کرتا چلا جائے گا اس کا شعور بڑھتا چلا جائے گا، اس کا فہم اور اس کی ذہنی اور عقلی صلاحیتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ اس لیے آقا نے فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ پاک بھلائی کرنا چاہے، یہ نہیں کہا کہ اسے دولت دیتا ہے، بادشاہی دیتا ہے، صحت دیتا ہے، نہیں، اسے دین میں بولیں، کیونکہ دین کی بنیاد وحی ہے، کس میں ہے، اور وحی ہر قسم کی شک سے پاک ہے، اس میں یقین ہی یقین ہے۔ اب جو شخص اس وحی پہ غور کرے گا، اس کی گہرائی میں اترے گا، اس کا شعور بھی پختہ ہوگا، اس کا یقین بھی پختہ ہوگا، اور سارا نظام جو ہے وہ یقین کی بنیاد پہ چلتا ہے، شک کی بنیاد پہ۔ آپ کو کسی چیز کے بارے میں شک ہو تو آپ قدم نہیں اٹھائیں گے، پتہ نہیں ایسا ہے کہ نہیں، کیوں نہیں؟ تو قدم اٹھانے کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ بولیں۔ اس لیے دین کی بنیاد اس پہ رکھے، وہی پہ کہ جو سراسر یقین کیا ہے، لا ریب فیہ ہے۔ اس قرآن میں اس کا معنی تو آتا ہے کوئی آپ کو کہتے ہیں شک ہے، یقین کے ساتھ اس قرآن میں اصل بات کیا ہے کہ ہمیں دین میں غور کرنا چاہیے۔ اب یہ جو حضور نے فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ پاک بھلائی کرنا چاہے اسے دین میں بولیے، دین میں، اس فرمان کے پیچھے اصل سوچ کیا ہے؟ آقا بتانا چاہتے ہیں کہ لوگ دین کو سرسری طور پہ سنیں گے اور سرسری طور پہ دیں گے، جبکہ اصل حقیقت دین کی گہرائی میں ہوگی۔ تو حضور نے شوق دلایا، توجہ کیا، صرف سرسری طور پہ دین کو نہیں لینا، اس کی گہرائی میں اتر کے خدا کی رضا کو بھی تلاش کرنا ہے اور میری محبت کو بھی تلاش کرنا ہے۔ آج کی گفتگو میں کیونکہ حسین دین ہے، کیا ہے؟ شاہ بادشاہ دین دین بنا، تو حسین دین ہے، حسین تو پھر اگر دین پہ غور کرنا ہے تو پھر حسین پہ بھی غور کرنا پڑے گا کہ حسین کیا ہے، حسین کیا ہے۔ تو صرف حسین کا ذکر کر لینا، یہ یاد رکھیے جو ہم نے شروع کی ہوگی نا، ختم، لنگر، تعزیے، ماتم، جلوس، ہے نا، یہ ہم نے اپنے مزے کے لیے رکھے، ان کا حسین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، حقیقت حسین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں نے ایک جمعے میں عرض کیا تھا نا کہ انسان دین جو فی نفس ہی ہے وہ نفس کے خلاف چلتا ہے، کیوں؟ نفس کے خلاف چلتا ہے، دین نام ہی نفس کے خلاف چلنے کا، اور ہم سے پھر وہ ہوتا نہیں نا، تو ہم چاہتے ہیں کہ نفس کے خلاف بھی نہ چلے اور دین دار بھی بن رہے، کیوں؟
نفس کے، جیسے دنیا میں ہم محنت بھی نہ کریں اور مالدار بن جائیں تو پھر دو نبریاں کرتے ہیں کہ نہیں؟ بولے کہ محنت بھی نہ کریں، مشقت بھی نہ کریں اور امیر بن جائیں، سرمایہ دار بن جائیں تو پھر دو نبریاں کرتے ہیں۔ یہ کام ہم ادھر بھی کرتے ہیں۔ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ نفس کے خلاف بھی نہ چلیں اور دیندار بھی بن جائیں، تو پھر ہم بیچ میں کچھ اپنا مجھے یہ ہر دور میں ہوتا ہے، حضور سے پہلے بھی تھا، اب بھی۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم نے دین کے نام پہ دیا ہوا ہے، جبکہ اصل مشن کے ساتھ، اصل پیغام کے ساتھ ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ حسین کربلا میں گئے، حسین کربلا میں گئے تو کیا کرنے گئے؟ کیا جو مقابلے میں فوج تھی وہ ہندو تھی؟ نہیں تو کیا کہتے ہیں؟ مشرک تھے، عیسائی تھے، کافر تھے، بے دین تھے؟ نہیں، کلمہ پڑھنے والے تھے، مسلمان کی نماز دونوں طرف ہوتی تھی، اذان دونوں طرف، جمعہ دونوں طرف ہوتا تھا، تو پھر لڑائی کس بات کی؟ اور لڑائی کی ایسی کہ جس میں کوئی سمجھوتا، کوئی درمیانہ راستہ، کوئی مصلحت کوئی، تو ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، تو پھر حسین کیوں لڑے؟ اور سارا خاندان حسین سے کیوں لٹایا؟ اور پھر اقتدار تو ملا نہیں، اگر کہ وہ حسین کی تمنا بھی نہیں تھی۔ بظاہر فتح یزید کی ہوئی تو پھر حسین کے حصے میں کیا آیا؟ حسین کو ملا، حسین ہیرو کیسے بن گئے؟ اور آج کہہ رہے ہیں کہ شاہ بادشاہ دی پناہ۔ اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ دین کیا ہے، جس کو بچانے حسین کربلا میں، ہمیں دین کے بارے میں بھی مغالطہ ہے، اس مغالطے کی وجہ سے ہم آج ذلیل ہیں۔ مسجدوں کی بہتات کے باوجود، محفلوں کی کثرت کے باوجود، حج اور عمرہ کی بہتات کے باوجود، داڑھیوں، پگڑیوں، مذہبی اعمال کی کثرت کے باوجود آج ہم کیا ہیں؟ بولیں ذلیل۔ تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ اگر ہمیں دین کو سمجھنے میں کہیں غلطی ہو رہی، بات سمجھیں، اور اس غلطی کا ازالہ حسین کو سمجھے بغیر نہیں ہوگا، اس لیے کہ اب قیامت تک دین کی پہچان ہے تو کسی اور سے نہیں، حسین کا نام تو اونچا ہوتا ہے، شام، جیسے کہ آج محرم کا آخری جمعہ ہے تو ذرا زور کے ساتھ شام، بادشاہ۔ میں صرف ایک واقعہ اکثر میں سنا تھا اور واقعہ ہمیں ہر وقت یاد رہنا چاہیے، وہ پوری زندگی، پورے دین کا جوہر ہے، پورے دین کا جوہر ہے۔ میں وہ واقعہ سنا کے تو بتانا چاہوں گا کہ دین کیا ہے۔ جب حضور کی عمر 40 برس تھی، کتنی؟ 40 برس، حکم آیا کہ دین کا کام شروع کر دیا۔ حضور نے سارے مکے کو جمع کیا اور پھر نعرہ لگا دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں اور میں اس کا بھیجا ہوا سچا رسول۔ نعرہ لگ گئے اور اسلام کے بنیادی عقیدے کا اعلان ہو گیا اور کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کا اظہار ہو گیا۔ اب مکے والوں نے کیا کہا؟ مکے والوں نے کہا کہ محمد تیرا خدا نظر تو آتا ہی نہیں، نظر تو آتا ہی نہیں، تو ہم کیسے مانیں کہ 360 جیسے نہیں ہے، نظر تو آتے ہی نہیں۔
یا سورج ہے، چاند ہے، درخت ہے، سانپ ہے، جس جس کو وہ خدا مانتے تھے، یہ تو سارے نظر اور تیرا خدا تو نظر نہیں آتا. ہمیں کیا پتا وہ کون ہے، کہاں ہے، کیسا ہے. تجھ پہ وہی آئی ہے یا نہیں آئی ہے، تجھے منصب رسالت میں فائز کیا ہے یا نہیں کیا ہے، ہمیں کیا خبر. تو پھر اے محمد کو نشانی دکھا. کیا نشانی؟ یاد رکھیں نشانی ہماری زندگی میں نشانیوں کی کثرت ہے، نشانیوں کی یاد رکھیں. جو چیز سامنے موجود ہو نا اس کی نشانی نہیں مانگی جاتی. تو جو چیز سامنے اور جس کو آپ دیکھ رہے ہو، جس کو آپ جان رہے ہو، اس کی نشانی نہیں مانگی جاتی. نشانی ہمیشہ اس شے کی ہوتی ہے جو سامنے، اور پھر پکی نشانی وہ ہوتی ہے جو سامنے نہ بھی ہو تو دکھا دے. اصل نشانی کا کمال ہی ہے کہ یوں محسوس ہو کہ جس کی یہ نشانی ہے نا وہ حقیقت ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. اب مکے والوں نے کہا کہ اے محمد کوئی نشانی. اب حضور نے نشانی کیا دکھا. تو کئی دفعہ سنا ہے، آپ کو یاد ہے، بس توجہ دلانی ہے اور یہ بتانا ہے کہ دین کیا ہے. تو حضور نے کیا فرمایا؟ آقا نے فرمایا کہ میں 40 برس کا ہوں اور یہ 40 برس کسی جنت میں گزار کے نہیں آیا. کفر، شرک، جہالت، گندگی، فسق و فجور اور گناہ سے بھرے ہوئے اسی مکے میں ڈوب رہتے ہو، اسی میں محمد رہا ہے. اور میں نے کتنے سال گزار دی؟ اب میرے آقا نے فرمایا مکے والوں تو مجھ سے نشانی مانگتے ہو. کیا مانگتے ہو؟ نشانی مانگتے ہو. تو پھر آؤ محمد چیلنج کرتا ہے. محمد سارا مکہ جمع ہو جائے اور مل کر محمد کی 40 برس کی زندگی میں وہی عیب تو نکال کے دکھاؤ. کوئی اب ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم کس آقا کے کیوں بھائی وہ یہ چیلنج کر رہا ہو کہ میری 40 برس کی زندگی میں کوئی عیب نکال کے دکھاؤ. ہمارا تو ساری شرم سے جھک جاتا ہے اپنے نبی کے اس کمال کو دیکھ کر کہ ہمیں اس نبی سے نسبت کیا ہے. اب جب حضور نے فرمایا کہ میری زندگی میں کوئی عیب تو نکال کے، کیا مانا کہ میں نے کسی سے جھوٹ بولا ہوگا، میں نے کسی کو دھوکہ دیا ہو، کسی کا حق مارا ہو، ناانصافی کی ہو، غیبت کی ہو، گالی دی ہو، بے ایمانی کی ہو، کسی کا دل دکھایا ہو. 40 برس کی زندگی میں کوئی عیب تو نکال. تو پھر بولیے پورا مکہ کیا ہو گیا؟ بولی عیب تو وہاں پہ تھا ہی، عیب تو وہاں پہ تھا ہی نہیں. تو پھر میرے آقا نے فرمایا تمہاری خاموشی بتا رہی ہے نا کہ میرا وجود تھا عیب سے. تو پھر حضور نے فرمایا کہ میں اتنا پاک ہو کے بھی رب نہیں. کوئی ہوتا نا 2 نمبر تو موقع سے فائدہ ہو جاتا ہے. کیوں نہیں گل بن رہی ہے اپنے آپ کو منوائی ہے نہیں. کہا میں اتنا پاک ہو کے بھی خدا نہیں بلکہ اس کا بندہ ہوں، اس کا. تو پھر افلا تعقلون عقل سے کام نہیں لے. کس سے؟ عقل سے کام. اب حضور نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ پاک بھلائی فرمانا چاہے اسے کیا سکھاتا ہے؟ دین میں سمجھ. اب یہاں آقا دین کی پہلی تعلیم کی بنیاد کسی شوبدہ بازی پہ نہیں رکھ رہے، کسی دواؤں پہ نہیں رکھ رہے، کسی ادھر ادھر کی خوبصورت بات پہ نہیں رکھ رہے، عقل پہ رکھ رہے ہیں کہ مجھے دیکھو اور پھر عقل سے کام لو. کیا؟ عقل سے کام. دونوں چیزیں بیعت پر خدا کا دیا ہوا محبوب بھی سامنے اور خدا کی دی ہوئی عقل بھی سامنے. افلا تعقلون عقل سے کام لو کہ جس کا بنایا ہوا اتنا پاک
جس کا بنایا ہوا بنانے والا. یہ تو واقعہ مکمل ہو گئے ہیں. اب میں آپ سے پوچھوں گا توحید کا پرچم لہرایا ہے کیونکہ حضور پاک تھے. حضور کی پاکی نے پہلی بار خدا کی توحید کو منوایا. بولے جو کلمہ انہوں نے پڑھا وہ چپ کر کے چلے تو گئے, چپ کر کے چلے تو گئے, مگر حضور کی ذات میں وہ نہ نکال سکتا, چلے گئے چپ کر کے. ضمیر پہ ابھی بوجھ تھا, دل میں اندھیرا تھا, کچھ اور دیگر معاملات تھے دائیں بائیں کے, تو بے شک کلمہ نہیں پڑھا, مگر کسی مائی کے نام نے یہ نہیں کہا کہ محمد تم نے جھوٹ بول دیا, تم نے غلط کہہ دیا. نہیں, یہ ہے نشانی کا کمال. کیا ہے نشانی کا کمال. اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ حضور نے جو پہلی بار خدا کو منوایا, دین کو منوایا, بولو جب بولو منوایا کہ نہیں منوایا؟ کیا پتا آپ کو اس میں بھی شک کیا, ذرا کھول کے بیٹھے. پہلی بار دین کو تو بولیے نماز. اب دین کو سمجھ, نماز سے منوایا, نماز کو بھی شروع وہ تو بعد میں آئی. روزے سے منوایا, عبادت سے منوایا, تہجد سے منوایا نہیں, کسی عبادت سے نہیں منوایا. تو پھر بولو کس سے منوایا؟ بولو یہ یاد گفتگو کا یہی جواب ہے. کس سے منوایا؟ اور اونچا بول رہے ہیں. کردار سے, اخلاق سے, رویوں سے, حسن سلوک سے. بات سمجھ رہے ہیں؟ عبادت تو ہوئی 2 سال بعد آئی, 3 سال بعد آئی, 5 سال بعد آئی, 8 سال کے بعد آئی. 40 سالہ عبادت سے نہیں, 40 سالہ پھر جو کر گر گئے سائنسی پہنچ بڑی زبان لگا گئے. کس سے منوایا؟ کردار سے منوایا. تو اب بتاؤ دین کس چیز کا نام ہے؟ عبادت کرنی. عبادت تیاری ہے. کیا ہے؟ ٹریننگ ہے, تربیت ہے. دین اصل دین کیا ہے؟ حضور کی پوری زندگی پڑھ رہے, ایک شخص کی حضور کی نماز کو دیکھ کے مسلمان نہیں ہو گئے. ایک شخص کہ حضور کی نماز سے متاثر ہوا, حضور کے روزے سے متاثر ہوا, حضور کی عبادت سے متاثر ہوا نہیں, جو بھی متاثر ہوا ہے وہ حضور کے کردار سے ہوا. اب بولے اصل دین کیا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ سچ بولے عبادت بڑی ہے. عبادت بول رہے ہیں عبادت بڑی ہے مگر کردار نہیں ہے. کردار نہیں ہے. اصل دین کیا ہوا ہے؟ یاد رکھیں میں جملہ کہہ رہا ہوں, کردار کے بغیر کیا کردار کے بغیر عبادت قبول نہیں ہوتی. کردار کے بغیر قرآن نے صاف کہہ دیا فویل للمصلین, بے کردار نمازیوں کے لیے جہنم ہے. پھر نماز قبول ہوئی؟ بولے نہیں. بے کردار نمازیوں کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے, تباہی ہے, بربادی ہے, ناکام ہے وہ. تو کردار کے بغیر عبادت قبول نہیں. پھر یاد رکھو عبادت کے بغیر کردار قبول ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. عبادت کے بغیر عبادت کے بغیر یہ میں نہیں کہہ رہا, حضور نے فرمایا کہ فاحشہ عورت بازاری طوائف کسی راستے پہ نہ ملی,
ٹھیک ہے، اب وہ کتنی گناہگار ہے آپ کو پتا ہے، فاحشہ ہے، جسم فروش ہے، زانیہ ہے، شرابیہ ہے، کسی راستے پہ جا رہی ہے، کتے کو پیاسا دیکھا تو اسے رحم آیا تو موزہ کنویں میں اتارا، پانی بھر کے نکالا، اس کتے کو پلایا، تو آقا فرماتے ہیں مولا نے اس ایک کتے کی پیاس بجھانے پر اس فاحشہ کو بخش دیا۔ اب بولیے کس وجہ سے بخشش ہوئی؟ عبادت سے یا کردار سے؟ یہ اصول یاد رکھیں جس ہم مقابلے میں پڑے ہوئے، اس لیے ہمیں حسین سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حسین کو کہ ہم نے اپنے کھانے پینے کا بہانہ بنایا ہوا ہے، سیدھی سی بات ہے، محفل سجانے کا بہانہ بنایا ہوا ہے۔ نہیں، حسین نے محفل سجانا ہوتی تو مسجد نبوی سے پڑھ کے کون سا مقام تھا؟ مسجد حرام سے پڑھ کے کون سا مقام تھا؟ کربلا میں کون سی محفل تھی؟ بولو نا، کون سا جلوس تھا، کون سا جلسہ تھا، کون سا استقبال تھا؟ بولو۔ اب بولیے کہ دین کس چیز کا نام ہے؟ کردار کا نام۔ جسے کردار مل گیا اسے دین مل گیا، اور جسے کردار نہ ملا وہ دین سے۔ میں مثال کیا کرتا ہوں، دے دیتا ہوں، ذہن کلیئر ہو جائے۔ حضور کے 4 یار ہیں نا، کتنے؟ 4 یار۔ صدیق اکبر ابو بکر کی پہچان صداقت کیا ہے؟ عمر کی پہچان بولو، بولنے میں کیا ڈر ہے؟ عثمان کی پہچان شرم و حیا اور سخاوت، علی کی پہچان شجاعت ہے۔ یہ 4 پہچانے ہیں۔ اب بتائیں صداقت عبادت ہے یا کردار؟ کردار۔ عدالت کردار ہے، شرم و حیا اور سخاوت کردار، شجاعت۔ میرے مصطفیٰ نے 4 یاروں کو کردار کی 4 غلطیوں پہ بٹھا کے کیا پیغام دیا ہے کہ سنو، میں مسجدیں بنانے نہیں آیا، میں انسان بنانے آیا۔ کیا؟ انسان بنانے آیا، ان کو سجانے آیا۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ دین کس چیز کا نام ہے؟ بولے۔ اب آئیے حسین کربلا میں کیوں گئے؟ حسین کربلا میں کیوں گئے تھے؟ یاد رکھیں، حسین کربلا میں عبادت بچانے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ حسین کربلا میں اذان بچانے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ حسین کربلا میں کردار بچانے گئے تھے۔ کیا؟ کیا؟ وہ یاد رہے گا کہ نہیں؟ اس لیے کہ دین کس شے کا نام ہے؟ اور کردار کو پاک رکھا ہے، ملاوٹ سے بچایا ہے، اور کردار کی اصلیت قیامت تک قائم رکھ دی ہے، اور خود پہرا لگا کے اس کردار پہ کھڑا ہو گیا ہے۔ تو کوئی اور نہیں ہے، وہ کربلا کا حسین ہے۔ اب کہو شاہ بادشاہ دین بنا۔ اب آپ مجھے اصل بات یہ سمجھنے والی ہے کہ یزید کے ساتھ جنگ کر کے کردار کیسے بچا؟ 72 تن دے دیے مگر بیعت نہیں کی، حمایت نہیں کی، اس میں کردار کیسے بچا؟ سنیں، جس چیز کو ہم آج نہیں سمجھتے، اور سب سے بڑی جہالت کا ہم شکار ہے آج۔ یاد رکھیں، کسی معاشرے میں مسجدیں بھی ہوں، عبادتیں بھی ہوں، دینداری بھی ہو، تقویٰ بھی ہو، اس میں ولی بھی رہتے ہیں، اس میں ولی بھی رہتے ہوں، مگر اس پورے معاشرے میں صرف ایک بد کردار حکمران آ جائے، صرف ایک، صرف ایک، وہ معاشرہ لاکھوں کا ہے، کروڑوں کا ہے، ان سے غرض نہیں، مگر اس معاشرے کا جو ایک حاکم ہے وہ بد کردار آ جائے، حرام کھانے والا آ جائے، زانی اور شرابی آ جائے، خود قانون
والا آ جائے، عوام کے حقوق کو طرف کرنے والا آ جائے، تو پھر بتائیے اس معاشرے کا کردار بچے گا؟ یہ بات اللہ سمجھیں گے۔ جس معاشرے پر ایک حکمران کے آ جائے بولیں تو پھر یہ ممبر کچھ نہیں کر سکیں گے، یہ واعظ، یہ مسجدیں، یہ داڑیاں، یہ پگڑیاں، یہ درود کی محفلیں، یہ میلاد کی محفلیں، یہ مکے اور مدینے کے چکر، بولو نا، کچھ نہیں کریں گے۔ ہم حج بھی خوب کریں گے اور جھوٹ بھی بول رہے ہیں، بولیں گے نہیں بلکہ بول رہے ہیں۔ حکمران اگر جھوٹا ہوگا تو عوام سے سچ کی امید نہیں، حکمران اگر قبضہ طلب ہوگا عوام سے دیانتداری کی امید نہیں، حکمران خود اگر قانون کی پاسداری نہیں کرے گا تو بولے اس سے آپ کو اتفاق ہے تو پوری قوم کے کردار کا انحصار کس پہ؟ بولے ایک حکمران میں۔ وہ شیخ ساتھی کا واقعہ مسئلہ ہے، وہ پھر سنا دیتا، بھول جاتے ہیں اسی مسیح تو بات نہیں کرتی، بول رہے کہ بھی چیز ہوئی تھی، اس لیے کہ ہماری سمجھ سے کام نہیں ہوتا، ہم سبحان اللہ کہنے آتے ہیں، ثواب لینے آتے ہیں، بس کے اندر یہ تو دین ہے۔ شیخ ساتھی فرماتے ہیں ایک بادشاہ تھا، کون؟ حاکم وقت تھا، شکار کے لیے نکلا، وہ شکار کے پیچھے بھاگا، شکار بھی خوب بھاگا، وہ بھی بھاگا، تو بھاگتے بھاگتے بچھڑ گیا، اکیلا رہ گیا۔ اب اکیلا ہے، برا حال ہے، مٹی پڑی ہوئی ہے، بالآخر ایک باغ میں پہنچا، اناروں کا باغ تھا۔ اب وہ یہ تو کسی سے کہہ نہیں سکتا کہ میں بادشاہ ہوں، کہے گا، اکیلا ہے، مٹی پڑی ہوئی ہے۔ مالی آیا تو مالی سے کہتا ہے کہ میں مسافر ہوں، تھکا ہوا ہوں، پیاس لگی ہے، پانی پی رہا ہوں۔ اب یہ شیخ سادی، میں تو سمجھوں گا صدیوں پہلے شیخ سادی نے یہ واقعہ پاکستانیوں کے لیے، کس کے لیے؟ بولو ہم حسین ہیں، بولا کہہ رہا ہوں، ہم حسین کا ذکر کرنے میں بھی سب سے آگے ہیں اور حسین سے غداری میں بھی سب سے آگے ہیں، ہم دونوں پہلو آگے ہیں، حسین سے غداری میں۔ تو اس نے کہا کہ میں مسافر ہوں، مجھے پیاس لگی، جب پانی پی رہا ہوں، اس نے ایک انار توڑا، اس کے سامنے اس کا رس نکالا، پیالے میں ڈالا تو پیالہ پورا تر گیا، ایک انار کے رس سے پورا پیالہ۔ وہ دیکھ رہا ہے، اس نے وہ پیالہ اس کو کہا کہ مسافر بھائی پیو اس کو۔ اب وہ دیکھ بھی رہا ہے، پھر پی رہا ہے، اسی دوران اندر سے تو وہ بادشاہ ہی خسرتیں تو اندر تو خباست کی وہ تو پیتے پیتے سوچتا ہے، پیتے پیتے صرف سوچا ہے کہ باغ بڑا اچھا ہے، انار بڑے تو کیوں نہ اس پہ قبضہ کر لیا جائے اور اس کو اپنی ملکیت میں بادشاہ تو کرتے ہیں نا ایسے بھی، کیوں بولو بھائی، پاکستان میں جمہوریت یہاں ہوتا ہے تو پھر بادشاہ تو بہت کرتے ہوں گے۔ جس ملک میں جمہوریت ہے، آئین ہے، فوج ہے، قانون ہے، پولیس ہے، عدالتیں ہیں، وہاں لوگ باز بولو سچ ہے، وہ تو پھر بادشاہ کے وہاں کوئی آئین تھا جو بادشاہ کے منہ سے نکل گیا، وہی آئین ہے۔ اس نے صرف سوچا کہ میں اس باغ پہ ابھی کیا نہیں، میں بتا رہا ہوں کہ ایک بادشاہ پورے معاشرے پہ بات کرتا ہے، کیونکہ پورے معاشرے کا نمائندہ ہوتا ہے۔ کیا پورے معاشرے کا؟ شریعت میں کیا ہے؟ ابھی جب اذان ہوگی فضلوں سے خطبے سے پہلے کیا ہوگی؟ آپ سب ابتدا میں آ گئے، شریعت کا حکم ہے کہ اب کوئی شخص بھی اذان کا جواب نہیں دے گا، صرف میں دوں،
ویسے اذان سنے تو ہر آدمی اس کا، مگر جب آپ جمعے کی نماز کے لیے بیٹھ گئے، صفوں میں بیٹھ گئے، ابتدا میں آ گئے امام کی، اب کوئی بندہ لب نہیں کھولے گا، آپ سب کی طرف سے کس نے جواب دینا؟ امام نے، میں نے، اب میں دوں گا تو سب خبر آ گیا، نہیں دوں گا بولو سب کا نقصان۔ تو یاد رکھیں ایک امام جو ہوتا ہے یا حاکم وقت ہوتا ہے وہ پورا معاشرہ ہوتا ہے، پوری قوم کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اب اس نے سوچا کہ میں اس بات پہ اتنے میں اس نے وہ پیالہ بھی لیا، پیاس بجھی نہیں، اس نے کہا کہ ایک پیالہ ہوگا، اور سمجھ رہے ہو؟ اب بولو شیخ صاحب نے ایک واقعے کی پوری حسینیت کو سمجھ لیا ہے، پوری حسینیت کو سمجھ لیا ہے۔ اس نے کہا ایک پیالہ اور تو اس نے اسی سائز کا ایک انار اور اتارا، اسے نچوڑا، پیالے میں ڈالا، اب پیالہ اتارا نہیں، اب وہ پیالہ، اب وہ حیران ہوا، اسی مالے سے پوچھتا ہے یہ پیالہ، پہلے پیالہ بھر گیا تھا، اب پیالہ بھرا نہیں۔ تو مالی بھی سمجھدار تھا، اللہ والا تھا، وہ بھی شیخ شادی کے مزاج والا تھا، حسینی تھا۔ اس نے آگے سے پتا کیا جواب دیا؟ اس نے کہا لگتا ہے حاکم وقت کی نیت میں فضول آ گیا ہے، بولو لگتا ہے حاکم وقت کی لوگوں کی نہیں، بولو بولو حاکم نیت میں، تو حاکم وقت کی نیت میں فطور آ جائے، پھلوں کا رس نہیں بچتا، سچ کہاں سے بچے گا، عدل کہاں سے بچے گا، انسانیت کہاں سے بچے گا، رحم کہاں سے بچے گا، تحمل و برداشت کا جذبہ کہاں سے بچے گا، انسانیت کہاں سے بچے گی؟ ہماری مصیبت کیا ہے، ہماری منافقت کیا ہے کہ حاکم منتخب کرتے وقت پردے درجے کا بدمعاش منتخب کرتے ہیں، اور پھر داتا کے مزار پہ آ کے دعا مانگتے ہیں مولا برکت دے دے، وہ برکت تو ہم ساری ضائع کر رہے ہیں، بولو برکتوں کے دروازے تو سارے بند کر آئے ہیں، اب برکت کہاں سے اترے گی؟ خدا سے مانگتے ہو اور وہ بھی غداری کر دی، اس کے نظام کی دھجیاں بکھیر کر، اس کے دین کا مذاق اڑا کے پھر ہم خدا سے مانگتے ہیں۔ اس نے کہا لگتا ہے حاکم وقت کی نیت میں، بات سمجھ میں آ گئی؟ کہ اگر ایک بد کردار حکمران معاشرے کے مسلط ہو جائے تو کردار نمازیں بچے گی، نمازیں تو وہ خود بھی پڑھے گا، بے شک لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھو، کیوں؟ نمازیں تو وہ نمازیں ہوں گی، اذانیں ہوں گی، سب کچھ ہوگا، مگر معاشرے میں بولتے نہیں یار، معاشرے میں حسین نے کہا یزید کسی اور کو مخالطہ دیا، میں نے دین مصطفیٰ کی زبان جلوس کے سیکھا، میرے اندر صرف دین نہیں گیا، دین والے کا لعاب گیا ہے، اور میں نے کسی گدھے اور گھوڑے پہ سواری نہیں کی، مصطفیٰ کے قدموں پہ سواری کی۔ کسی اور کو محاذے میں ڈالنا، کسی اور کو دھوکہ دے دینا، حسین کو دنیا میں کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو پھر حسین نے کہا یزید تجھے اگر میں نے ووٹ دے دیا اور تجھے حکمران تسلیم کر لیا تو عبادتیں تو ہوتی رہیں گی، نمازیں بھی، کعبے کا حج بھی ہوتا رہے گا، مگر یزید سن، میرا نانا صرف نمازیں پڑھانے نہیں آیا تھا، مسجدیں بنانے نہیں آیا تھا، اور کعبے کا حج کروانے نہیں آیا تھا، وہ صرف مذہبی رہنما نہیں تھا، میرا نانا تو انسان بنانے آیا تھا، کردار بنانے آیا تھا، کردار سنبھالنے آیا تھا۔ تجھے میں نے اگر حاکم تسلیم
تسلیم کر لیا، ووٹ دے دیا، بیعت کر لی، تیری حکومت کو جائز قرار دے دیا، تو عبادت تو بچ جائے گی مگر مصطفیٰ کا کردار نہیں بچے گا۔ ہر طرف جھوٹ ہوگا، بے ایمانی ہوگی، بدقیامتی ہوگی، سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا، میرے مصطفیٰ کا لگایا ہوا سارا گلشن اجڑ کے رہ جائے گا۔ تو پھر سن، باقی سارے عبادتیں بچانے میں لگے ہوئے ہیں، میں مصطفیٰ کا کردار بچانے آیا۔ جو اصل دین ہے کیا ہے؟ تو پھر حسین نے سب کچھ دے دیا مگر بد کردار حاکم کے ہاتھ میں، بولو نا، بد کردار حاکم کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا۔ جو میں نے پچھلی میں عرض کیا تھا کہ یہ حسین کا کارنامہ کیا ہے کہ حسین نے ملاوٹ نہیں ہونے دی۔ یاد ہے بات؟ حسین میں بولے نا، ملاوٹ نہیں ہونے دی۔ حسین نے نظام مصطفیٰ کا بھرم رکھا، خلافت راشدہ کا بھرم رکھا، اسلام کے پورے نظام کا بھرم رکھا، خلافت راشدہ کا تقدس پامال نہیں ہونے دیا۔ کردار مصطفیٰ الگ کر دیا اور کردار یزید الگ کر دیا۔ اور سنو، ان دونوں کے درمیان میں بپانگے کو حل کہہ رہا ہوں، ادھر کردار مصطفیٰ ہے، ادھر کردار یزید ہے، دونوں کو ملنے نہیں دیا۔ اور بیچ میں حد فاصل، خدا کی قسم، نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، نہ کوئی صحابی ہے، نہ تابعی، نہ تبع تابعی ہے، نہ ولیوں کی ولایت ہے، نہ متقیوں کا تقویٰ ہے قیامت تک۔ ان دونوں کے درمیان اگر کوئی حد فاصل بن کر الگ الگ کر رہا ہے تو وہ صرف کربلا کا حسین ہے۔ اب کہو شاہ بادشاہ، دین دین بنا سردا سر نادان دس زن حقا کی بنا الہ الہ۔ اصل دین کیا ہے؟ بولو، کردار ہے۔ اصل دین کیا ہے؟ کردار ہے۔ حسین نے کہا بس حسین کا ایک ہی پیغام ہے، حسین سجدہ کرنے والوں کے لیے نمونہ نہیں ہے، اس کے لیے اور بہت سے، اس کے لیے حسین روزے داروں کے لیے نمونہ، حسین تہجد گزاروں کے لیے نمونہ، اس کے لیے ابو بکر بھی ہے، صحابہ بھی ہیں اور بڑے بڑے ہیں۔ حسین کفر سے لڑنے والوں کے لیے بھی نمونہ، اس کے لیے بدر والے ہیں، احد والے ہیں، تبوک والے ہیں، خندق والے ہیں۔ حسین اس کے لیے نمونہ ہے۔ حسین کہتا ہے جب حکمران کو منتخب کرنے کا وقت آئے اور کسی کو پوری قوم کی امامت کا حق دینے کا وقت آئے، اس وقت نمونہ حسین ہے۔ اگر وہ حقدار ہے تو حمایت کرو، اور حقدار وہ نہیں ہے تو پھر حسینیت کیا ہے؟ جان جاتی ہے تو جائے مگر بدمعاش کے ہاتھ میں کسی کو ووٹ دیتے ہوئے یہ نہ سوچنا کہ اس کا نام اسلامی ہے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے، کبھی کبھی مسجد میں بھی جاتا ہے، داتا کے مزار پہ بھی جاتا ہے، نہیں نہیں، یہ دیکھنا اس میں کردار ہے کہ نہیں۔ کردار والے کی حمایت کرنا اور بد کردار سے ٹکرانا، یہ کیا ہے؟ بولو، یہ کیا ہے؟ ہمیں حسین پیارا ہے، حسینیت پیاری ہے۔ وہ ایک کالم نگار میں اخبار میں بڑی اچھی بات کی، وہ ریٹائرڈ سرکاری آفیسر ہے، عمر ان کی 74-75 سال، تو کہتے ہیں آج سے 60-65 سال پہلے میں حسن افضال کا جو کیڈر کالج ہے وہاں میں داخل ہوا، تعلیم عموماً پھر سرکاری افسر بنا۔ کہتے جب میں وہاں چھٹی ساتویں میں پڑھتا تھا تو مسجد میں نماز پڑھی جاتے تھے، تو مولوی صاحب نماز کے بعد دعا کرتے تھے اس وقت کہ مولا کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی دلا دے، فلسطین کے مسلمانوں کو۔ اس نے کہا کہ پھر میں پڑھ کے گیا، میں نے کیا گریجویشن کی،
سرکاری افسر بنا، سروس بھی ہو گئی، آج میری عمر 74 برس کی ہے، مگر دعا آج بھی وہی ہے کہ مولا کشمیریوں کو، فلسطینیوں کو، اس نے کہا 70 سال کی دعا قبول تو نہیں ہوئی. وہ تو یہ سوال کر کے اس کا کارن ختم ہو گیا، مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں 70 سال میں دعا اس لیے قبول نہیں ہوئی کہ ہم نے حسین کو نہیں جانا، حسین کو نہیں پہچانا. حسین کو پہچانا ہوتا، حسین کو پہچانا ہوتا تو آج ہمارا حاکم کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی نہ ہوتا، بولو، کوئی محمد بن قاسم نہ ہوتا، کوئی عمر کا عکس نہ ہوتا، کوئی علی کا پیروکار نہ ہوتا. ہم نے حسین سے خودداری کی ہے، لنگر حسین کے منہ کھائے ہیں، مگر ساتھ کس کا دیا؟ وقت کے، بولو نا. ابھی آج کل آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ کچھ علماء یزید کی حمایت کر رہے ہیں، یزید ایسے نہیں تھا، یزید ویسے نہیں تھا. لوگ پوچھتے بھی یہ علماء ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ ان کا ایسے نہیں کر رہے، ان کو سزا ملتی ہے. مولا جس کو سزا دینا چاہتا ہے نا اسے بدبخت بنا دیتا ہے، اسے سجدے نہیں چھینتا. جس کو مولا سزا دینا چاہتا ہے نا اس سے داڑھی اور پگڑی اپنے پیاروں کا گستاخ بنا دیتا ہے. پھر اس سے توبہ کی توفیق دی. میں نے کہا یہ سارے علماء ان کا کردار کیا ہے کہ لنگر کھاتے ہیں حسین کا، پیسے دیتے ہیں حسین کے نام، تقریریں کرتے ہیں حسین کے سٹیج پر اور حمایت کرتے ہیں وقت کے، اور وہ لوگ وہاں بکتے ہیں، وہاں بکتے ہیں، وہاں ایمان کا سودا کرتے ہیں. تو ان کو حسین کی غداری کی سزا نہیں ملے گی؟ بولو، حسین سے غداری کی سزا تو صحابہ کو معاف نہیں ہوئی. جب امام حسین شہید ہو گئے، کربلا کا واقعہ، اب تو یزید کو کسی سے خطرہ، بولو نا. تو پھر یزید نے مدینہ پہ لشکر بھیجا تھا، آپ کو یاد نہیں؟ پڑھ کے اب تو مدینے میں کسی سے خطرہ. تو پھر یزید کا لشکر مدینہ کیوں گیا؟ کئی دن مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی، گھوڑے باندھے گئے مسجد نبوی میں. یزید کے لشکر نے، کسی اسرائیل کے لشکر نے نہیں، یزید کے لشکر نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، اذانیں نہیں ہوئی، نمازیں نہیں ہوئی. کئی 100 عورتیں زنا سے حاملہ کر دی گئی یزید کے فوجی کو، کئی صحابہ کو شہید کر دیا، پہلے طے کر دیا. یہ کیا تھا؟ یہ مدینے میں یہ آفت کیوں آئی تھی؟ یہ حسین کا ساتھ نہ دینے کی سزا، یہ حسین کا ساتھ نہ دینے کی سزا تھی. تو حسین سے غداری تو مدینے والے کریں تو معافی پاکستانیوں کو وہاں سے. تو ہم نے حسین سے غداری کی ہے. حسین کا ایک ہی پیغام ہے کہ جب بھی وقت کا امام بناؤ کیا دیکھو حسین، کیا دیکھو؟ دیکھیں پاکستان کی بنیاد کس پہ ہے، پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں. پاکستان میں دینی روحانی اسٹیٹ، میں نے عرض کیا تھا نا، یہ پاکستان آج دین کی علامت ہے. کس کی؟ سعودیہ کی دین کی علامت. پورا عرب، پورا خطہ ایک ہے، قوم، زبان، لباس، مگر کوئی سعودی عرب بنا کے بیٹھا ہے، کوئی دبئی بنا کے بیٹھا ہے، کوئی شارجہ بنا کے بیٹھا ہے، کوئی قطر بنا کے بیٹھا ہے. بولو بھائی، یہ سارے انگریزوں نے بانٹے اور یہ بٹ گئے. قوم ایک تھی، زبان تھی، نسل تھی، لباس تھی، مگر ایک نہیں ہے. اور سلام کرو پاکستان، کوئی پنجابی بولنے والا ہے، کوئی پشتو بولنے والا ہے، کوئی سندھی، کوئی بلوچی، کوئی براہوی، کشمیری بولنے والا ہے. غذائیں جدا جدا ہیں، زبانیں، خاندان جدا جدا ہیں. تو پھر بولو یہ پورا پاکستان کے مختلف زبانوں والے ایک کیوں ہیں؟ یہ اعلان کرتے ہوئے ایک ہیں کہ ہمارا خدا بھی ایک ہے، ہمارا مصطفیٰ بھی ایک ہے. آج پوری دنیا میں
اسلام کی پہچان صرف اس لیے آج دنیا کے لوگ جھوٹے خدا ہیں، عالم بڑیرے ہیں، عالم بدماش ہیں، انہیں پاکستان اسی لیے تو برداشت نہیں ہو رہا، اس لیے برداشت نہیں ہو رہا کہ یہ کس کی بنیاد پہ قائم ہے۔ اب جس پاکستان میں دین کی بنیاد پہ بننا تھا اس کا بانی اللہ نے جس کو بنایا محمد علی، اس کے چہرے پہ داڑھی تھی، میں مثال دے رہا ہوں کہ دین کیا ہے۔ اس کے چہرے پہ ٹوپی تھی، پگڑی تھی، عربی بولتا تھا، قرآن کا حافظ تھا، مسجد کا امام تھا، کچھ بھی نہیں، بولنے میں انگریز رکھنا تھا، ہیٹ پہنا ہوا ہے، ٹائی لگائی ہوئی ہے، پینٹ کوٹ پہنا ہوا ہے، کیا خوبی تھی اس میں کہ اللہ نے اس کے ہاتھوں سے پاکستان بنوایا۔ اس میں خوبی کیا تھی؟ اس کی پہچان عبادت بے شک نہ تھی، پڑھتا ہوگا نماز، ہم انکار نہیں کرتے، مگر اس کی پہچان عبادت نہیں تھی، اس کی پہچان کردار تھا۔ آج پوری دنیا مانتی ہے کہ محمد علی جناح صاحب بولو، یہ اصل کردار، اس کو بچانے کے لیے حسین اور بولو تو ہمیں اپنے کرداروں کو بھی بنانا ہوگا، اور کسی کردار والے کو اور بولو اوپر لانا ہوگا حکمران، تو پھر حسینیت سے وفا ہوگی، پھر دیکھنا دن بدلتے ہیں کہ نہیں۔ اب کہہ دو شام بادشاہ دین بنا سردار، ایک ہی کارنامہ حسین مگر پورے دن پہ باری، سردار نہ دست در حقاں کے بنا الہ